مولا کا لقب ہے کاظم، یعنی غصے کو ضبط کر کے حلم رکھنے والا، والعافین عن الناس، اور غصے کو فقط ضبط نہیں کرتے بلکہ انسانوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت مولا کے حرم پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہاں دو امام ہیں، اس لیے دو گنبد ہیں۔ اس مقام کو کاظمین بھی کہتے ہیں اور جوادین بھی کہتے ہیں۔ کاظمین یعنی دو کاظم، جوادین یعنی دو جواد۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تمام ائمہ ہمارے صادق بھی ہیں، تمام ائمہ ہمارے رضا بھی ہیں۔ جس کی صفت جتنی زیادہ ظاہر ہو گئی اسے اس لقب سے یاد کیا گیا، ورنہ ہر امام ہی کاظم ہے، ہر امام ہی رضا ہے، ہر امام ہی جواد ہے۔ تو جوادین، 7ویں امام کو بھی جواد بھی کہتے ہیں اور 9ویں امام کو کاظم بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی دونوں کا لقب کاظم بھی ہے، دونوں کا لقب جواد بھی ہے، دو کاظم دو جواد۔ جواد کہتے ہیں عطا کرنے والے کو۔ آپ جن امام کے حرم میں جا رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے کہ امام موسیٰ کاظم تو ہیں باب الحوائج، باب المراد، ان کے ایک حرم کے گیٹ کا جو دروازہ ہے اس کا تو نام ہی باب المراد ہے، یعنی مرادوں والا دروازہ، جس سے روایت میں ہے کہ حتیٰ امام زمان علیہ السلام بھی اس مقام پر تشریف لاتے ہیں اور امام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو باب المراد مرادوں کا دروازہ، حاجتوں کا دروازہ۔ یہ وہ امام ہے کہ جو آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی اور زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ تو 14 سال کی قید امام نے گزاری ہے، اور وہ قید بھی ایسے کہ نہ امام سر اٹھا سکتے تھے، نہ پیر پھیلا سکتے تھے۔ اس کو سمجھنا، تھوڑا سا ریلیٹ کرنا، اس لیے میں کہوں گا کہ کیا ہماری تو خیر کیا حیثیت اور کیا اوقات، لیکن اب ہم جب لمبا سفر کر کے آتے ہیں، تھوڑا سا ہم لمبا سفر کر کے آئے تھے تو تھوڑی دیر بس میں بیٹھنا پڑا، تو بس میں بیٹھ کر ہم ٹانگیں اپنی سمیٹ کے بیٹھتے ہیں 3-4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے، تو ہمیں ایک بے چینی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ سالہ سال ایسی قید میں رہا ہو، اور وہ قید میں رہا ہو، اور قید بھی ایسی ہو کہ نہ سر اٹھا سکتے ہو، نہ پیر پھیلا سکتے ہو، اور حتیٰ یہ کہ امام کے پاس چاہنے والے بعض زندان والوں کو کچھ ہدیہ دے کر کہتے تھے کہ ہم دور سے دیکھ لیں اپنے امام کو کھڑکی سے۔ تو جب وہ دیکھتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ امام تو نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے امام؟ کہ وہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے دور سے؟ کہ وہ تو خالی ایک کپڑا بچھا ہوا ہے۔ دور سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کپڑا بچھا ہوا ہے خالی، بس اتنے ضعیف اور نحیف ہو چکے تھے امام۔ امام کی خود زیارت میں کہ السلام علیک ایھا المعذب فی قعر السجون، سلام اس پر جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا، جس امام کو قید خانے کی تنہائیوں میں مارا جاتا تھا۔ سلام ان پر کہ فی ظلم المتامیر، متمورہ، امام خالی زندان میں نہیں تھے، متمورے میں تھے۔ زندان وہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہو، متمورہ وہ ہوتا ہے جو زمین کے نیچے ہو، ایسی قید تھی امام۔ تو شدید قید میں امام رہے۔ فی علی الساق المرزوز، ساق کہتے ہیں شن، پنڈلیوں کو۔ یہ امام کی زیارت میں، اب دیکھیں جب زیارت کا جملہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کتنی اوتھینٹک بات ہے، یہ کوئی ایگزیجوریشن نہیں اس میں۔ فرمایا کہ اس امام پر سلام ہو کہ جس کی پنڈلیاں، جس کی یہ شن، ہڈیاں، وہ چورا چورا ہو گئی تھی۔ یہ وہ واحد امام ہے کہ مرنے کے بعد بھی دن کی زنجیریں کھلی نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام وہ زندان میں رہے، ہمارا سلام ہو مولا پر، لیکن 1 سال بعد جب رہائی ملی تو زندان سے زنجیریں ان کی کھلی تھی، توق، ہتکڑیاں، بیڑیاں کھل گئی تھی۔ لیکن امام موسیٰ کاظم وہ ہیں کہ جن کا جنازہ بھی حتیٰ زنجیروں ہی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس لیے کبھی 25 رجب جو امام کی شہادت کا دن ہے، میں نے یہاں پر کئی مرتبہ 25 رجب کی ہے، امام حسین کے 40 جتنا رش ہوتا ہے تقریباً، ایسا محسوس ہوتا ہے، ہر طرف خلقت ہی خلقت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے پل پر امام کا لاشا، میں یوں کہوں گا کہ رکھا نہیں گیا تھا بلکہ پھینک دیا گیا تھا۔ تو بغداد کا جو یہاں پر پل بنا ہوا ہے، جو کہتے ہیں اس زمانے میں ایک پل تھا، تو اس پر امام کا تابوت چلتا ہے آج بھی، جس پہ کئی دفعہ بم بلاسٹ بھی ہوا ہے، کئی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ وہ آج بھی جو امام کا تابوت ہے نا، آج تک زنجیروں میں وہ پورا جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی بات کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ حتیٰ امام کا جنازہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جب امام کی شہادت ہوئی۔ تو آپ بڑے ایک مظلوم امام کے حرم میں ہیں، جنہوں نے سالہ سال، اب 14 سال کی قید ہے یا 10 سال کی قید ہے، الگ الگ اس میں روایتیں، وقفے وقفے سے، لیکن اگر 10 سال کی بھی ہو، 8 سال کی بھی ہو، اب آپ سوچیں اتنی لمبی قید، وہ بھی اس کیفیت میں، اور امام کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا۔ تو امام علیہ السلام کا لیکن اس میں ایک فقرہ ہے جو زندان میں منقول ہے، کہ امام کہتے تھے کہ پروردگار
میں تجھ سے تنہائی میں تیری عبادت کے لیے ایک جگہ مانگتا تھا تو تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ جگہ مجھے نصیب فرمائی. اور ایک شخص سے جب امام کی ملاقات ہوئی, یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے, یہ بچوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے, کہ امام کے زندان بدلتے رہتے تھے. تو اس میں ایک زندان ایسا تھا کہ جہاں برابر سے کسی کا گھر تھا اور مسلسل میوزک کی آواز آتی تھی. تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایک امام ایک ایسی جگہ چلے گئے, میں روایت کو پورا یوں پڑھوں کہ امام بعض اوقات کوئی زندان بان کوئی ایسا شخص آ جاتا تھا جو امام کے دل کے اندر محب ہوتا تھا, تو وہ کچھ دنوں کے لیے امام کہتا تھا کہ مولا آپ کسی آرام دہ جگہ پر آ جائیں. بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو وہ ایک لے کے چلا گیا امام کو. جب امام وہاں پہنچے تو وہاں برابر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی گھر سے, زور زور سے. امام نے کہا کہ مجھے واپس زندان چھوڑ دیں. مولا یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے, زندان تو اتنا قید اتنی مشکل ہے. امام نے کہا یہاں سے یہ جو آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی تھی خود سے, نعوذ باللہ, امام کے گھر میں تھوڑی کوئی نعوذ باللہ بج رہا تھا. امام نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں وہ زندان میں رہ لوں لیکن یہ آواز نہیں آئے میرے کان میں. تو اب آپ سوچیں کہ جس کے گھر میں خدا نخواستہ ایسی آوازیں آتی ہوں تو امام علیہ السلام کہاں اس گھر میں رہنا آنا پسند کریں گے. تو یہ ایک درس بھی ہے امام کی زندگی سے. اور میں آخر میں اس کو کمپلیٹ کروں گا, لیکن میں امام جواد کا ذکر بھی ساتھ میں جوڑ دوں کہ ساتویں امام تو ایسے مظلوم ہے, اور امام محمد تقی نیاز ہے, لینا چاہے لے لیں. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ایسے مظلوم ہے کہ جو سب سے کم سن امام ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اماموں میں سب سے کم عمر امام جن کی شہادت ہوئی تو امام محمد تقی الجواد ہے. 25 ایئرز میں امام کی شہادت ہو گئی بس. تو سب سے کم سن جو معصومہ ہیں وہ بی بی فاطمہ ہے 18 ایئرز میں, اور سب سے کم سن جو امام ہے وہ امام تقی الجواد ہیں. 25 ایئرز میں امام کی شہادت ہو گئی. اور امام کو خود ان کی بیوی نے زہر دیا تھا جو مامون رشید کی بیٹی تھی. جب زہر دیا امام کو, امام کی 2 ازواج تھیں, ایک سے بی بی سمانہ خاتون سے جو نسل امامت آگے بڑھی, اور ایک تھی مامون رشید کی بیٹی جس کا نام ام فضل تھا, جس نے زہر دیا امام کو حسد میں آ کر. اور جب امام کو زہر دیا تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام زہر جب جس کو دیا جائے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے ظاہر ہے, کیونکہ آخر میں وہ جب اس کی جان جا رہی ہو تو امام اللہ تش کہتے تھے. امام کو ایک حجرے میں بند کر دیا تھا اور امام کی آواز باہر نہ جائے, تو اس نے بھی چند مغنیہ عورتوں کو, گانا گانے والی عورتوں کو بلایا جو وہاں پر رقص کرتی تھی اور سیٹیاں بجاتی تھی, اور امام کے اندر شہادت ہو رہی تھی. تو اس کیفیت میں امام کی شہادت, دونوں امام بڑے مظلوم امام ہیں, ان کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, اور دونوں وہ ہیں کہ جو باب المراد ہیں. امام موسیٰ کاظم تو ہیں باب الحوائج باب المراد. امام محمد تقی الجواد کے لیے ہے کہ آپ کی کوئی بھی دنیاوی حاجت ہو تو آپ طلب کریں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے دنیاوی حاجت کے لیے. ویسے تو کسی بھی امام سے آپ کوئی بھی وسیلے سے طلب کریں, لیکن ہوتا ہے کہ کچھ خاص دعائیں کسی خاص امام کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں. ان میں سے ایک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کہ اگر کوئی دنیاوی حاجت کسی کی بھی, دنیاوی حاجت کا مطلب کیا ہے, آپ کے لیے گھر کی کوئی حاجت ہے, کوئی قرض کا مسئلہ ہے, کوئی سفر کا مسئلہ ہے, کبھی ڈاکومنٹیشن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے, ازدواج کے لیے کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی کسی کی دنیاوی حاجت تو خاص طور پر امام تقی الجواد علیہ السلام سے مانگنی چاہیے. الجواد امام کا لقب کیوں ہے؟ امام کو سخی نہیں کہتے, جواد کہتے ہیں. سخی اور جواد میں ایک فرق ہے. سخی بھی عطا کرتا ہے, جنرس ہوتا ہے وہ, لیکن سخی اور جواد میں عربی میں فرق یہ ہے کہ سخی اس کو دیتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دیا ہوتا ہے سخی, جو ڈیزرو نہ بھی کرتا اس کو بھی جو دے دے وہ ہوتا ہے جواد. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سخی نہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جواد ہے. یا جواد لا یبخل دعائے جوشن کبیر میں بھی ہے, اے وہ جواد جو بخل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سخی ہوتا تو ہم کیا ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. ہم نے شکم مادر میں کون سی عبادت کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم کو رزق دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سخی نہیں, اللہ تعالیٰ جواد ہے, جو ڈیزرو نہ کرتا اس کو دے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت جود کا مظہر امام جواد علیہ السلام کہ جو ڈیزرو نہ کرتا اس کو بھی یہاں سے عطا ہوتا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سخی وہ کہ جو عطا کرے سوال کرنے کے بعد, اور جواد وہ کہ جو عطا کرے سوال کرنے سے پہلے. تو امام علیہ السلام جن امام کے حرم میں یہ بڑی ہی مرادیں اور بڑی ہی یہاں سے حاجات پوری ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہم تو یہاں پر حاجات اور مرادوں کے لیے تو بات کی بات ہے, پہلے تو ہم عقیدت کے لیے آتے ہیں یہاں پر, اور سلام کے اظہار کے لیے آتے ہیں, اور مولا کے مصائب پر یہاں پر گریے کے لیے آتے ہیں. اب میں وہ جملہ پورا کر دوں کہ امام موسیٰ کاظم کا لاشا جو ہے نا وہ بغداد کے پل پر 4 مزدوروں نے اٹھایا. ہم سب تقریباً اوورسیز میں کہیں نہ کہیں رہتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ, کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے جس کو وہاں کو جانتا نہ ہو,
شہر میں. تو جنازے کا اگر اعلان ہو جائے, آپ مجھے یقین سے بتائیے گا کسی کو کوئی بھی نہ جانتا ہو, کم سے کم 20-25 لوگ تو ہوتے ہیں جنازے میں. جو حجت خدا ہے, جس کے اپنے 17 بیٹے 18 بیٹیاں تھیں, کبھی آپ نے کسی دنیا میں کسی مومن کے جنازے کے لیے, میں کہتا ہوں کسی بھی مسلمان کے لیے جنازے کے لیے سنا ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا تو 4 لیبر بلائے گئے کہ بھائی لیبر بلاؤ پر آور پے کر کے کہ ان کو ان کا جنازہ اٹھا کے لے کے جائیں. یہ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت ہے کہ 4 مزدور آئے تھے, کوئی بھی نہیں تھا امام کا جنازہ. 4 مزدوروں نے, بادشاہ نے 4 مزدوروں کو جنازہ اٹھا کے لے کے جاؤ, بغداد کے پل پہ چھوڑ دو. بغداد کے پل پر رات پہ چھوڑ دیا گیا امام کا جنازہ. اور وہ پتہ کیا چاہتا تھا, ہارون رشید, لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ رات میں جب بغداد کے پل پر جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو رات میں کوئی لائٹ, کوئی روشنی کا انتظام تو اس وقت تو ہوتا ہی نہیں تھا. اب لوگ اپنے گھوڑوں پہ, گدھوں پہ, خچروں پہ چل رہے ہیں, تو کسی کو کیا نظر آئے گا؟ اگر بہت قریب پہنچ کے بھی نظر آئے تو لوگ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے, کتنے ہی لوگ. تو آخر میں کیا ہوگا کہ پتہ چلا بھائی جنازہ تو پامال ہو گیا, رہا ہی نہیں کوئی. لیکن ایک معجزہ ہوا وہاں کہ دونوں طرف جانوروں کی قطاریں بننا شروع کی, جانور آگے ہی نہیں بڑھ رہے تھے, ایک جگہ آ کے اسٹاپ ہو گئے. اتنی کوشش کی, مار کے, تازیانے مار کے جانوروں کو کچھ کر کے, بھائی کیوں نہیں بڑھا جانور آگے. آگے اتر کے دیکھا تو کہا کہ ایک لاشا رکھا ہوا, اس پر جانور نہیں چڑھ رہے آگے. انہوں نے کہا بھائی یہ کس کا لاشا رکھا ہوا ہے ایسے رات میں؟ پھر اٹھایا گیا. پھر امام کا ایک بہرحال محب تھا یہاں پر, سلیمان اس کا نام لکھا ہوا ہے, وہ خیر ہارون رشید کا بھی بندہ تھا, لیکن ہو سکتا اس کے دل میں امام کی محبت ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں یہ اتنی توہین ہو رہی ہے امام کے لاشے کی. اس نے اٹھایا اور اس کے بعد امام کو ایک بہترین کفن دیا گیا بعد میں, اور پھر اس کفن کے ساتھ امام کو دفن کیا گیا. بس یہ سارے مصائب آپ کہاں اپنے آپ کے ذہن کو آپ جوڑ سکتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے اتنے مصائب ہیں, لیکن جو امام حسن نے فرمانا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے مولا حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں. تو امام حسین کا لاشا تھا کہ جو پامال ہوا ہے. امام موسیٰ کاظم السلام کا جنازہ تمام تر مصائب کے بعد آخر میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پامالی سے بچا لیا گیا. امام حسین کا لاشا تھا کہ فقط ایک لاشا تھا کہ جو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے, اور فقط امام حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین. ہم اذن دخول پڑھتے ہیں یہاں پر, اس کے بعد ایک مشترک زیارت پڑھیں گے. آپ دیکھیں گے ابھی ہم زیارت پڑھیں گے نا, تو امام کی جو زیارتیں ہیں اس میں جو مشترک یعنی دونوں امام کی ملا کر زیارتیں بڑی مختصر سی ہیں, 3-3, 4-4 جملوں کی زیارتیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ زیارتیں جب 7ویں امام اور 9ویں امام کی زیارت ہے تو زیارت کس نے تعلیم فرمائی؟ ظاہر ہے کہ 10ویں امام اور 11ویں امام نے بتایا کہ جب تم ان کے حرم میں یا ان کی قبر پہ جاؤ تو زیارت کرنا. اس کی وجہ لکھی ہے کہ قواس قمی نے کہ مختصر زیارت اتنا تقیہ کا زمانہ تھا کہ لوگ امام کی قبر پر آ کے کھڑے ہو کے زیادہ دیر تک زیارت نہیں پڑھ سکتے تھے کہ لمبی زیارت پڑھیں گے. اتنا کوئی جو اتنی زیادہ دیر تک کھڑا رہتا تھا یہاں پر اس کو گرفتار کر کے مار دیتے تھے. تو امام علیہ السلام نے اتنی چھوٹی زیارت تعلیم فرمائی کہ تم گزرتے جاؤ یہاں سے, بس ایسے کہ جیسے کوئی چل رہا ہو, چلتے 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 زیارت پڑھتے ہوئے چلے جاؤ. آپ تصور کریں آج یہ حرم ہے, آج یہ گنبد ہے, اس وقت جب خالی قبریں ہو تو بس تم گزرتے جاؤ اور زیارت پڑھ کے نکل جاؤ. تو اس لیے لیکن ہے بڑی ہی معتبر زیارتیں, بلکہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے غایت الاعتبار, یعنی حد سے زیادہ معتبر زیارتیں ہیں یہ جو 2 مختصر زیارتیں ابھی ہم پڑھیں گے. تو امام کی کوئی تفصیلی زیارت بھی ہے لیکن جو زیادہ معتبر بھی ہے مختصر بھی ہے, وہ ہم پڑھیں گے اذن دخول کے ساتھ, تاکہ اذن دخول بھی آپ کا ہو جائے, زیارت بھی ہو جائے. اس کے بعد آپ اندر تشریف لے جائیے گا. ایک ہی ذریعے کے اندر امام موسیٰ کاظم بھی ہیں اور امام تقی الجواد بھی ہیں. جہاں سے جینٹ سینٹر ہوں گے وہاں پر پہلے امام موسیٰ کاظم کی قبر سامنے آئے گی, ذریعے پر لکھا ہوا بھی اوپر امام الموسیٰ کاظم لکھا ہوا بھی ہے, اور دوسری طرف امام الجواد لکھا ہوا بھی ہے. تو ایک ذریعہ ہی ہے جس کے اندر دونوں ائمہ ہیں, اسی لیے دونوں گنبد ہیں. اور جب حرم میں داخل ہوں گے تو جینٹس سائڈ پر ایک اور آپ کو ذریعہ نظر آئے گی. وہ ایک عالم دین تھے ہمارے بہت بزرگ, شیخ مفید ان کا نام تھا, ان کی ذریعہ جو جینٹ سائڈ پر ہے. لیڈیز سائڈ پر جائیں گے تو ایک اور بزرگ عالم خواجہ نصیر الدین توسی, ان کی وہاں پر قبر آپ کو نظر آئے گی. یہ بھی دونوں بڑے ہی گریٹ عالم تھے ہمارے. اور ہاں جی, اور خود ایک جو ان کی جو گریٹنس ہے دونوں علماء کی, وہ میں امام سے آپ کو جوڑ کے دیکھیں. امام کے سامنے تو خواجہ نصیر الدین توسی وہ میتھمیٹیشین تھے, علم نجوم کے ماہر تھے, علم فقہ, شاید کہتے ہیں
کہ دنیا میں جتنے علماء نے سب نے مل کے شیعہ بنائے ہوں گے اس میں سے آدھے اکیلے خواجہ نصیر الدین طوسی نے بنائے ہوں گے. یعنی اتنے زیادہ ان کے مناظرے ہیں علم عقائد کے. اتنے بڑے عالم وہ یہاں رہتے تھے. ان کا جب انتقال ہونے لگا, میں آپ کو خالی مثال دوں, تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, وہ ایتھسٹ تھے. ان کو ایک عالم تھے ہمارے آیت الحسن زادہ امولی, انہوں نے پوچھا کہ آپ پروفیسر ہیں تہران یونیورسٹی میں اور جیومیٹری کے پروفیسر تھے, تو ان کو ایک ڈائیگرام انہوں نے بتائی, ڈائیگرام بنا کے بتائی کہ آپ یہ بتلائیے گا کہ یہ آپ جیومیٹری کے پروفیسر ہیں تو جیومیٹری میں فیکٹرز بنتے ہیں نا, تو فیکٹرز جو ہے نا جو آپ فارمولا لکھتے ہیں, تو اس ایک ڈائیگرام سے آپ کتنے فیکٹرز ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاید 4-5 اس میں سے فیکٹرز نکل سکیں. تو وہ کہتے ہیں عالم کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی 10-15 فیکٹرز اس میں سے نکال لے, تو انہوں نے کہا کہ بہت جینیس کوئی ہوگا تو کر سکتا ہے شاید یہ کام, کہ اس ڈائیگرام سے وہ اتنے, اور مثال کے طور پر اب فیکٹرز ہی کہوں گا میں اس کو, یا فارمولاز, یا اس کو جو ہے نا ڈرائیو کر سکے جیومیٹری کی لینگویج میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 50-60 نکال لے تو اس میں سے, کہا نہیں یہ تو بڑی امپاسبل بات کرے, 50-60 تو اتنی سی ڈائیگرام سے کوئی فیکٹرز نہیں نکلتے. پھر انہوں نے پوچھا اگر کوئی 200-300 نکالے, تو کہہ رہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ, یہ کیا مذاق کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب کہ ایک ڈائیگرام سے انہوں نے 500,000 فیکٹرز نکالے, 500,000, اس پہ پوری کتاب لکھی انہوں نے. اتنے گریٹ عالم, اب امام کے سامنے ان کا تعلق کیسے ہے؟ جب مرنے لگے تو پہلے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم آپ کو نجف لے کے جاتے ہیں مولا علی کے جوار میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اس جوار سے حیا آتی ہے کہ یہ بھی علی کے بیٹے, میرا انتقال یہاں پر ہو, یہاں سے مجھے تم لے کے مجھے یہیں دفن کرنا. لیکن جب دفن کرنا تو میری قبر پر یہ آیت لکھنا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اصحاب کہف کے کتے کی آیت. 500,000 فیکٹرز جنہوں نے نکالے وہ تو ان کی ایک فیلڈ تھی, وہ سینکڑوں فیلڈ کے عالم تھے. کہتے ہیں میری قبر پر یہ آیت لکھنا امام موسیٰ کاظم کے جوار میں ہوں کہ ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, یہ اصحاب کہف کے کتے کی آیت ہے, کہ کتا ہے کہ جو اس بارگاہ میں دونوں اماموں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ تواضع انکساری کہ اپنی فیلڈ کے ایسے ایکسپرٹس ہونے کے کہ آج تک بھی کوئی 10-15 فیکٹرز کہہ رہے ہیں جو پروفیسر ہے وہ انہوں نے 500,000 پہلے نکالے ہوئے, یعنی اپنے ٹائم سے کتنا آگے کی شخصیت ہے. کہتے ہیں لیکن میں امام کے سامنے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کون ہے, یہ حجت خدا کون ہے. تو ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. تو میرے خیال میں شاید ہمارا جو زیارت کا سفر آہستہ آہستہ اختتام کو بھی ہو رہا ہے اب یہاں پر, اور ہم الوداع بھی کریں گے مولا سے. تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کاش یہی چیز ہم سیکھ کے جائیں کہ کوئی بھی شخصیت ہو, کوئی بھی آیت اللہ ہے, کوئی بھی عالم ہے, امام, ہم کبھی کبھی سمجھ لیتے ہیں کہ امام سے کیا 19-20 کا فرق ہے دونوں میں, یا 18-20 کا, ایسا کوئی نہیں. امام کا آپ کسی بندے سے کمپیریزن کریں تو ویسے نعوذ باللہ جیسے آپ اللہ کا کسی سے کمپیریزن اگر کرنا شروع کرتے تو کیا ہوگا, تو وہ ہے ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں. تو ہماری حیثیت بھی یہی ہے اس بارگاہ میں, اگر ہم محسوس کر سکیں, اور جو جتنا زیادہ محسوس کرے گا وہی اتنا زیادہ امام کی اتنی زیادہ معرفت کے ساتھ تواضع رکھے گا, اس کی زیارت اتنی انشاءاللہ قبول ہوگی. ایک تو یہ ہے. دوسرے شیخ مفید جو میں نے کہا, جو جینٹس میں, شیخ مفید نے بھی وصیت کی تھی کہ میں جب یہاں دفن ہو, میری موت یہاں ہوگی, تو مجھے حیا آتی ہے امام موسیٰ کاظم سے کہ ان کا جنازہ تو 4 مزدوروں نے اٹھایا, اور شیخ مفید کے ہزاروں شاگرد تھے, جس میں سے ایک وہ شیخ طوسی تھے کہ جو ہم نجف چلے گئے تھے بعد میں, جو ان کا کتاب خانہ, تو یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو شیخ مفید کے ساتھ شیخ طوسی ہوتے تھے یہاں پر. پھر شیخ طوسی کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی, وہ نجف گئے, وہاں انہوں نے حوزہ کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے تو بغداد ہمارا سینٹر تھا, شیعوں کا بھی سینٹر تھا, اہل سنت کا بھی سینٹر تھا. تو انہوں نے کہا مجھے امام موسیٰ کاظم سے حیا آتی ہے کہ میرے جنازے کو اتنے ہزاروں لوگ آئیں, اور امام کا جنازہ 4 لوگوں نے اٹھایا تھا. تو ایسا کرنا کہ جنازہ اٹھانا تو چونکہ واجب ہے, لہٰذا 4 لوگ آئیں بس, خالی میرے 4 مخصوص شاگرد گھر والے, باقی بالکل ایسا کہ جیسے تنہائی میں آئے, میرا جنازہ دفن کر دینا. اب یہ ہونے لگا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام, روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے خواب میں آئے یا مکاشفے میں امام نے امر کیا کہ وہ شیخ مفید کی ہم سے وفات تھی, اب ہماری عطا ہے کہ اب ہم حکم دیتے ہیں کہ تم سب شیخ مفید کے جنازے میں شریک ہو, اس لیے کہ انہوں نے ہم سے جو وفا کی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کی آبادی کے حساب سے شیخ مفید کے جنازے میں 70,000 لوگ تھے, کیونکہ امام کا حکم آیا کہ امام نے کہا کہ نہیں, اب ہم حکم دیتے ہیں کہ ان کے جنازے میں جاؤ تم. تو یہ
بارگاہ کو آپ کسی بھی طریقے سے کم یا چھوٹی بارگاہ نہیں سمجھیے گا. ہمارے ذہن میں کربلا نجف کا ایک عظمت ہوتی ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو بس آ کے ایک سرسری سلام کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ اتنی ساری عظمتیں اور سب یہ امام علیہ السلام کا حرم ہے، اور اتنی نورانی بارگاہ. ایک مل کے صلوات بھیجے گا امام علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں اذن دخول پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. پہلا جملہ کیسا ہے اذن دخول کا؟ پروردگار اے اللہ، اللہ کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں میں تیرے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک دروازہ باب اللہ، مثلا ایک کربلا میں اللہ کا ایک دروازہ اللہ تک پہنچنے کا، ایک نجف میں، سامرا بھی ایک دروازہ اللہ کا، ایک کاظمین ہے، ایک دروازہ مشہد انشاءاللہ ہم جائیں گے، قم ہے انشاءاللہ. پروردگار میں تیرے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں. صلواتک علیہ وآلہ، تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں. وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه، اور تو نے منع کیا ہے کہ جب تک کہ اجازت نہ لے لو تو لوگوں کے گھروں میں دروازوں داخل اس طرح سے نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو. آپ امام کی زیارت پر ویسے ہیں جیسے ان سے زندگی میں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں پہلے، پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں نا. تو پھر اذن دخول میں فَقُلْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته. پروردگار میں ان امام کی عظمت پر ان کی وفات کے بعد بھی ویسے ہی یقین رکھتا ہوں كما أعتقدها في حضرته، جیسے کہ اگر یہ سامنے ہو تو کیسے ان کی عظمت ہے ویسے ہی ابھی ان کی عظمت ہے. وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون، یہ زندہ ہیں پروردگار تیرے پاس سے رزق پا رہے ہیں. يرون مقامی، اے مولا آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت جب ہم کھڑے ہوئے نا تو امام گویا سامنے ہو تو امام ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں. وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي، اور اے مولا میرے کلام کو سن رہے ہیں. وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، ہم سلام کریں گے امام سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ، لیکن تو نے میری سماعتوں پر حجاب رکھا ہوا ہے کہ میں ان کی آواز نہیں سن سکتا کہ انہوں نے مجھے جواب دیا. وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ وَإِنِّي أَسْتَأْذِنُكَ يَا رَبِّ أَوَّلًا، سب سے پہلے اے رب میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس حرم میں داخل ہو جاؤں. وَأَسْتَأْذِنُ رَسُولَكَ صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیہ وَأَسْتَأْذِنُ خَلِيفَتَكَ الْإِمَامَ الْمَفْرُوض عَلَيَّ طَاعَتُهُ، اور میں رسول اللہ سے اجازت چاہتا ہوں اور ان خلیفہ سے جو رسول اللہ کے برا خلیفہ ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم اور تقی الجواد السلام، موسیٰ بن جعفر و محمد بن علی التقی الجواد و ملائکۃ الموکلین، اور وہ ملائکہ جو یہاں پر ہیں ان سے اجازت چاہتا ہوں. بہذہ البقعۃ المبارکۃ الثالثہ ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا حجۃ اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المقربین المقیمین فی ھذا المشہد فاذن لی یا مولاي فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک فان لم اکن اہلا لذلک فانت اہل لذلک. آخری جملہ یہ کہ مولا اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ آپ کے حرم میں آؤں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ تو اس بات کے اہل ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں. سبحان اللہ. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم.